قل یا قوم اعملوا على مكانتكم انی عامل فسوف تعلمون۔ یہ سورۃ الزمر کی 39 نمبر کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے، اے نبی تم کہہ دو کہ اے میری قوم تم اپنے طریقے پر عمل کرو، یقیناً میں اپنے طریقے پر عمل کرتا ہوں، سو ان قریب تم کو پتہ چل جائے گا۔ من یأتیہ عذاب یخزیہ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، کہ کس پر ایسا عذاب آتا ہے جو اس کو رسوا کر دیتا ہے، اور کس پر مرنے کے بعد ہمیشہ رہنے والا عذاب اترتا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، کہ کس پر ایسا عذاب آتا ہے جو اس کو رسوا کر دیتا ہے، اور کس پر مرنے کے بعد ہمیشہ رہنے والا عذاب آتا ہے۔ یقیناً ہم نے تمہارے اوپر لوگوں کے فائدے کے لیے ایک سچی کتاب اتاری، سو جو شخص اس ہدایت کے راستے پر آ جائے گا تو اس کا فائدہ اسی کو ہوگا، اور جو آدمی گمراہی اختیار کرتا ہے تو وہ گمراہی سے اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اور تم ان پر کوئی ذمہ دار نہیں ہو۔ یہ سورہ زمر کی آیتیں ہو گئی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک جواب سکھلایا، اس لیے کہ مکہ کے کافر لوگ، عرب کے مشرک لوگ نبی کی باتیں سن کر، معجزات سن کر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوئے، اپنے باطل خیال پر جمے ہوئے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری جواب سکھلایا۔ بعض مرتبہ کسی سے بحث ہوتی ہے، بحث میں سامنے والا آدمی مانتا نہیں ہے تو پھر انسان اس کو آخری الٹیمیٹم کا جواب دیتا ہے۔ یہاں بھی ایسا ہی جواب سکھلایا گیا کہ تم لوگ معجزات نہیں مانتے تو جاؤ، تم تمہاری حالت پر اعمال کرو، جو کفر کے، شرک کے، نافرمانی کے، برائی کے اعمال کرنے ہو کرو۔ یہ ان کو ڈانٹا جا رہا ہے۔ جب تم اپنے باطل طریقے کو نہیں چھوڑتے تو میں اپنا حق طریقہ کیسے چھوڑ دوں؟ جب تم کفر نہیں چھوڑتے تو میں ایمان کیسے چھوڑ دوں؟ جب تم شرک نہیں چھوڑتے تو میں ایمان کیسے چھوڑ دوں؟ جب تم گندے کام کرنا نہیں چھوڑتے تو میں اچھے کام کرنا کیسے چھوڑ دوں؟
اب جلدی ہی تم کو معلوم ہو جائے گا کہ کس انسان پر دنیا میں عذاب آتا ہے، ایسا عذاب جو اس کو رسوا کر دے گا، ذلیل کر دے گا، اور مرنے کے بعد اس پر ہمیشہ عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کو بدر کی لڑائی میں مسلمانوں کے ہاتھ سے سزا دلوائی، اور آخرت میں ہمیشہ کا عذاب ہے۔ تو ان آیتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ یہ مخالف لوگ جو آپ کو ڈراتے ہیں اس سے ڈرنے کی، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دوسری دی جا رہی ہے۔ تسلی اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کے ساتھ بھی شفقت تھی، اللہ کی ہر مخلوق کے ساتھ شفقت تھی۔ اب یہ کافر ایمان نہیں لا رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غم ہوتا تھا، تو اللہ نے تسلی دی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے قرآن کو آپ پر اتارا، لوگوں کے فائدے کے لیے اتارا۔ قرآن میں حق بات ہے، آپ کا کام ہے کہ حق بات پہنچا دو، حق بات کی تبلیغ کر دو۔ جو آدمی سیدھے راستے پر آئے گا تو اس کو اس کا فائدہ ہوگا، اور جو آدمی گمراہ ہوگا تو گمراہی کا وبال اس کو بھگتنا پڑے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان پر مسلط نہیں کیا، آپ کو ان کے اوپر چوکیدار بنا کر کے نہیں بھیجا کہ وہ لوگ ایمان نہ لاوے، وہ لوگ غلط راستے پر رہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو سوال کریں گے، اللہ آپ کو پوچھیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا، اللہ آپ سے ان کافروں کے بارے میں سوال بالکل نہیں کریں گے، اسی لیے آپ کو غم کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو غمگین ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ بہت جلدی اے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہت جلدی وہ وقت آنے والا ہے کہ اللہ کا بندہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غالب آ جائیں گے، ان کا لایا ہوا دین غالب آ جائے گا، اور یہ جو بتوں کی پوجا کر پرستش کرنے والے لوگ ہیں وہ ناکام ہو جائیں گے۔ اور ہوا بھی ایسا کہ مکہ کے عرب کے جتنے بھی مشرک اور کافر تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو ناکام کر دیا، اور اللہ نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غالب اور کامیاب کر دیا۔ ایسے یاد رکھنے کی چیز ہے کہ جو بندہ اللہ کی حفاظت میں آتا ہے، جو اللہ کے دین کا کام کرتا ہے، جس بندے کی اللہ حفاظت کرتے ہیں، جو انسان، جو طاقت، جو حکومت اس کا مقابلہ کرے تو ذلیل ہو جائیں گے، رسوا ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ تو جو بندہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے اور کوئی اس کا مقابلہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس مقابلہ کرنے والے کو ذلیل کریں گے، رسوا کریں گے، تباہ کریں گے، برباد کریں گے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات بیان کی گئی۔ اور ایسے نافرمانوں پر اللہ تعالیٰ ہمیشہ رہنے والا عذاب نازل فرمائیں گے، ہمیشہ عذاب ان کے اوپر نازل فرمائیں گے۔ اور یاد رکھو،
نبی کے اوپر کبھی کوئی غالب نہیں آ سکتا. آج تک نبی پر کوئی غالب نہیں آ سکا. ہاں، لوگ نبی کو ستاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، دکھ دیتے ہیں، الجھن دیتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ نبی ہار جاوے اور دشمن جیت جاوے. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. آگے ارشاد فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی زبان پر قرآن کو جاری کیا، آپ کے اوپر ہم نے قرآن کو اتارا، اور قرآن کے ذریعے ہم نے سچی بات کی نصیحت کی. ہم نے دین اسلام کا ٹھیک ٹھیک راستہ بتلا دیا. ہر آدمی اپنا نفع سوچ لے وے، اپنا نقصان سوچ لے وے. اگر آدمی اپنے نفع نقصان کو سوچ لے وے تو قرآن کی نصیحت پر عمل کرے. قرآن کی نصیحت پر عمل کرنے میں اس کا نفع ہے. قرآن کی نصیحت پر عمل نہ کرنے میں اس کا نقصان ہے. جو آدمی قرآن کی نصیحت پر عمل کرے گا اس کی دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی. جس نے قرآن کی نصیحت پر عمل نہیں کیا اس کی دنیا میں بھی انجام برا ہوگا، آخرت میں بھی انجام برا ہوگا. کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ ان کو زبردستی سیدھے راستے پر لے آوے. آپ کا کام، آپ کا فرض اللہ کا صحیح پیغام پہنچا دینا ہے، اللہ کا دین پہنچا دینا ہے، ایمان کا راستہ بتلا دینا ہے. وہ کام آپ کر لو، آگے اللہ کے حوالے کر دو. جس اللہ کے ہاتھ میں موت ہے، زندگی ہے، جس اللہ کے ہاتھ میں ہدایت ہے، گمراہی ہے، آپ ان کے ہاتھ میں سارا معاملہ چھوڑ دو. نبی کی ذمہ داری کسی کو مجبور کر کے مسلمان بنانے کی نہیں ہے. نبی کی ذمہ داری کتنی؟ اللہ کی بات پہنچا دینا. اب جو آدمی نبی کی بات مان لے وے، نبی کی ہدایت کے اوپر عمل کرے تو اس کو فائدہ ہوگا، اس کے لیے بھلائی ہوگی اور اس آدمی کا کام بن جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے نبی کو ہر ایک انسان کے ایمان کی ذمہ داری لے کر کے نہیں بھیجا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو راستہ بتلانے والا بنا کر کے بھیجا. اور قرآن تمام لوگوں کے واسطے ہے. دیکھو، بڑی عجیب بات ہے اس آیت میں، دھیان اور غور کرنے کے لائق. اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ. یہ کتاب صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، تمام لوگوں کے لیے ہے. مسلمان، غیر مسلم، سب لوگوں کے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب اتاری ہے. آج بہت سے غیر مسلم بھی قرآن سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن کون سا فائدہ؟ کہ قرآن پڑھ کر کے کوئی ان کو تعویذ بنا پھونک مار دے وے پانی پر، قرآن کی آیت لکھ کر کے تعویذ بنا دے وے، بس اتنا فائدہ سامنے رکھتے ہیں. یہ بھی ایک فائدہ ہے، لیکن قرآن کا سچا فائدہ یہ ہے کہ قرآن کو سمجھو، قرآن کے اوپر عمل کرو، قرآن کو اللہ کی کتاب مانو، اور جس اللہ نے قرآن بھیجا اس ایک اللہ کی عبادت کرو. جو نبی آخری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لائے اس نبی کو سچا نبی مان لو. تو کتنا زبردست اعلان کرا دیا گیا کہ یہ قرآن تمام لوگوں کے واسطے ہیں. بالحق، قرآن میں سچا دین اللہ نے بیان کیا. اب جو آدمی صحیح راستے پر آ گیا اس کا اپنا فائدہ ہے،
جو آدمی غلط راستے پر ہوا نقصان خود کو بھگتنا ہے، نبی کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ کتنی زبردست، کتنی جامع بات اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان فرما دی۔ اللہ خود مسلمانوں کو قرآن کی باتوں پر عمل کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو شریعت اور سنت پر عمل کرنے والا بناوے، قرآن سیکھنے کی توفیق عطا فرماوے، قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرماوے، قرآن کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ اللہ ہر مسلمان کو یہ توفیق اور سعادت نصیب فرماوے۔ بلکہ جو مسلمان نہیں ہیں ان کے لیے بھی ہم کو قرآن کو عام کرنا چاہیے، ان کو قرآن الگ الگ لینگویج میں، جو بھاشا وہ سمجھتے ہو اس بھاشا میں ان کو قرآن دینا چاہیے کہ بھائی قرآن پڑھو، قرآن سمجھو، اور قرآن کی آیتیں بینر کی شکل میں اس کا ترجمہ، اس کا میننگ، اس کا معنی وہ لوگ سمجھ سکے، ایسی لینگویج میں، علاقائی زبان میں، جس ایریے میں ہو اس ایریے کی بھاشا میں لکھ کر کے لگانی چاہیے تاکہ لوگ سمجھے کہ قرآن میں کتنی اچھی اور پیاری باتیں ہیں۔ اللہ ہم سب کو یہ خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمانوں کو اس کی طرف بھی دھیان دینے کی بہت ضرورت ہے۔ قرآن سب کے لیے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے، حضور کی سیرت سب کے لیے، اسلام سب کے لیے، ایمان سب کے لیے۔ قرآن کسی ایک قوم کی جاگیر نہیں ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک قوم کی جاگیر نہیں ہے۔ آج دنیا میں بہت سے نان مسلم ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا، قرآن کو پڑھا، تو پھر وہ کہتے ہیں اے مسلمانوں، قرآن تمہارے لیے اکیلے کے لیے نہیں ہے، قرآن سب کے لیے ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اکیلے کے لیے نہیں ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب انسانوں کے لیے ہے، سمگر مانو جات کے لیے ہے، پوری مخلوق کے لیے ہے۔ جو لوگ اسلام کا ڈیپ میں ریسرچ کرتے ہیں، گہرائی میں جا کر کے مطالعہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں یہ اسلام تمہارے اکیلے کے لیے نہیں ہے، یہ تو تمام کے تمام لوگوں کے لیے ہے۔ بس ضرورت ہے کہ ہم مسلمان صحیح معنی میں قرآن پڑھے، صحیح سمجھے، صحیح عمل کرے۔ ہماری زندگی میں قرآن ہوگا، ہماری زندگی میں نبی کے طریقے ہوں گے، ہماری زندگی اسلامی ہوگی تو لوگ ہماری زندگی دیکھ کر کے قرآن کو سیکھنے والے بنیں گے، سیرت پاک نبی کی زندگی کو سیکھ کر عمل کرنے والے بنیں گے، قرآن کو ماننے والے بنیں گے، اور اس میں ثواب انشاءاللہ ہم کو بھی بہت بڑا ملے گا اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گا۔ کوئی ہماری وجہ سے ہدایت پر آ گیا تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرماوے۔